الرحمن الرحیم انا انزلناه فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم آمنت باللہ صدق اللہ یا رب العالمین یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ میرے انتہائی معزز و محترم سامعین اکرام، اللہ جل جلالہ عما نوالہ نے ایمان والوں کے لیے بعض مہینوں کو اور بعض ایام کو، بعض دنوں کو، بعض راتوں کو اور بعض ساعتوں کو مومنوں کے لیے موسم بہار کا موسم عطا فرمایا ہے، نیکیوں کے اعتبار سے، اللہ کی رحمتوں کو لینے کے اعتبار سے۔ ایمان والے ان راتوں میں، ان دنوں میں، ان ساعتوں میں، ان مہینوں میں اللہ کی رضا جوئی کے لیے کمر کس لیتے ہیں۔ آیت مذکورہ جو تلاوت میں نے کی ہے، یہ سورہ دخان کی آیت مبارکہ ہے۔ اس آیت مبارکہ کو بعض حضرات لیلۃ البرات یا شب برات پر منطبق کرتے ہیں۔ 15ویں شعبان کی رات ہمارے معاشرے میں، مسلمانوں میں، خصوصاً ہند و پاک، بعض دیگر جگہوں پر بھی مسلمانوں میں ایک عادت رواج پا گئی ہے کہ شریعت مطہرہ کے اصل امر کو فراموش کر دیتے ہیں، مراتب کا لحاظ نہیں کرتے۔ اللہ جل شانہ کی رحمتوں کو کھینچنے کے لیے، اللہ رب العزت کی کامل رضا حاصل کرنے کے لیے، جنت کے حصول کے لیے، جہنم کے چھٹکارے کے لیے جو اعمال قرآن و سنت سے ہمیں بتلائے گئے ہیں، ہم ان اعمال کے درجات کو پس پشت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ جل شانہ نے بعض عبادات میں سے بعض کو فرائض کا درجہ دیا ہے، بعض کو واجبات کا درجہ دیا ہے، سنت موقدہ کا درجہ دیا ہے، سنت غیر موقدہ کا درجہ دیا ہے، مستحب کا درجہ دیا ہے، مباح کا درجہ دیا ہے۔ ہمارے ہاں ان مراتب کا خیال نہیں کیا جاتا۔ عموماً ہوتا ایسا ہے کہ وہ ایک مباح کی ادائیگی کے لیے مستحب کا ترک کرنے والا ہوتا ہے، ایک مستحب کی ادائیگی کے لیے سنت غیر مؤکدہ کا ترک کرنے والا ہوتا ہے، اور ایک سنت غیر مؤکدہ کی ادائیگی کے لیے وہ سنت مؤکدہ کو ترک کر دیتا ہے، اور سنت مؤکدہ کو پانے کے لیے وہ واجبات کا تارک بن جاتا ہے، اور واجبات کی ادائیگی میں وہ فرائض سے منہ موڑ لیتا ہے۔ مباح عمل کرنے والا وہ سمجھتا ہے کہ میں اس مباح عمل کو کرنے کے بعد میرے سارے گناہ بخشے گئے، جہنم سے میں دور ہو گیا، جنت میں نے حاصل کر لی، اللہ کا قرب مجھے مل گیا۔ یہی سٹیپ بائی سٹیپ
اس وقت معاشرے کے اندر ایک عام رواج بنا ہوا ہے۔ بہت کم ہم یہ سوچتے ہیں، پوچھتے ہیں، کرتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہمیں پہلے یہ دیکھنا ہے کہ میں فرائض کی ادائیگی میں کہاں تک بڑا ہوا ہوں۔ سب سے پہلی چیز کہ مجھ پر فرض کیا ہے، میں کہیں فرائض کا تارک تو نہیں۔ اللہ کی رحمت جو بندے کی طرف آتے ہوئے رک جاتی ہے تو وہ فرائض کے ترک کرنے سے رکتی ہے۔ اسی طریقے سے واجبات کے ترک سے رکتی ہے۔ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ترک کرنے سے رکتی ہے۔ اگر کوئی شخص مباح عمل، مستحب عمل وہ کر رہا ہے اور وہ تارک سنت موقدہ ہے، تارک واجب ہے، تارک فرائض ہے، اور وہ یہ سمجھے کہ میں سنت غیر موقدہ، میں مستحب، میں مباح عمل کر کے میں گناہوں سے پاک صاف ہو چکا ہوں، اب اللہ کی رحمت میری طرف متوجہ ہوگی اور میں جنت میں چلا جاؤں گا، جہنم سے میں دور ہو جاؤں گا، تو یہ اس کی شریعت مطہرہ سے ناواقفی ہے۔ اللہ کی رحمت کو متوجہ کرنے کے لیے سب سے پہلا کام کہ ہم سوچیں کہ ہم فرائض کی ادائیگی میں مستعد ہیں۔ ہم سے فرض نمازیں پوری کی پوری پڑھی جا رہی ہیں اور اپنے وقت میں پڑھی جا رہی ہیں۔ ہم سے واجبات کی ادائیگی ہو رہی ہے، ہم سے سنت موقدہ کی ادائیگی ہو رہی ہے۔ اگر یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں تو پھر سنت غیر موقدہ، مستحبات، ماشاءاللہ کیا کہنا، یہ ہے اللہ کی رحمت کو کھینچنے والے اعمال۔ اللہ کی رحمت کھچ کھچ کے آئے گی۔ اور اسی طریقے سے پھر اپنی لائف میں، زندگی میں یہ دیکھنا کہ میں حرام سے بچ رہا ہوں، مکروہ تحریمی سے بچ رہا ہوں، میں مکروہ تنزیہ سے بچ رہا ہوں، اور اگر ان چیزوں سے بچ رہے ہیں تو یہ تمام وظائف، تمام اعمال یہ آپ کے اندر ایک نکھار پیدا کر دیں گے، معرفت الہیہ آپ کے رگ و ریشے میں رچ بس جائے گی۔ لیکن اس وقت عموماً زیادہ تر ہوتا یہ ہے کہ ہم مستحبات کی ادائیگی، مباح کی ادائیگی میں اس قدر اہتمام کرتے ہیں کہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم نے اپنی زبان کو کسی کی غیبت سے روکا، ہم نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی والا معاملہ کیا، ہم نے اپنے ساتھ زیادتی کرنے والوں کو معاف کیا، ہم نے رشوت، جھوٹ، دھوکہ بازی، ان تمام عیوب سے جو شریعت مطہرہ کے نظر کے اندر حرام ہیں، مکروہ تحریمی ہیں، ناجائز ہیں، فسق، فجور، یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ ان کے ہوتے ہوئے ہم اللہ کے قرب کے زینوں کو، ان کے ہوتے ہوئے ہم اللہ کی رضا کو کامل طور پر حاصل کرنے سے قاصر رہیں گے۔ یہی معاملہ شعبان المعظم کا ہے۔ 15 شعبان کی رات ہے اور اس کے اندر مسلمان کا ایک طبقہ بڑا اہتمام کرتا ہے کہ اس مبارک رات میں مغرب سے ہم عصر کے بعد سے نہا دھو لیں، خوشبو لگا لیں، تیار ہو کے مسجد میں آ جائیں، مغرب سے عشاء مسجد میں وقت دیں، عشاء کے بعد یا مغرب کے بعد واعظ و نصیحت ہو،
اور اس کے بعد 12-1 بجے تک کھانا پینا بھی چلتا رہے اور اس کے بعد جا کر سو جائے اور فجر کی نماز ختم، قرآن کریم کی تلاوت کوئی بھی نہیں۔ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف کی ایک تسبیح تک نہیں۔ آپ مجھے بتائیں کہ لیلۃ البرات کا یہی تقاضا ہے؟ شریعت کی نظر میں اس کی کیا اہمیت ہوگی کہ ہم نے باقی سب چیزیں کر دی، مسجد کو روشن کر دیا، گلیوں کو روشن کر دیا، لیکن میرے گھر کے اندر تہجد نہیں، میرے گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت نہیں، میرے گھر کے اندر، اور میں خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود شریف پڑھنے سے قاصر رہا اور صرف لچھے دار واعظ سن لیا، اور پھر اس کے بعد یہ سمجھ لیا کہ میں نے واعظ بھی سن لیا، میں نے چراغاں بھی کر لیا، میں نے میٹھا اور کھٹا سب کچھ کھا پی لیا اور کھلا بھی دیا، اور میں نے خرچ بھی کر لیا، اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کو بھی اپنے لیے واجب کر لیا، اور میں نے اللہ کی رضا کو بھی اپنے لیے واجب کر لیا کہ اب اللہ بھی مجھے بخش دیں گے، میرے گناہ بھی بخشے گئے، اور میں قرب کی زینوں پر بھی چڑھتا چلا گیا۔ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میری ماؤں بہنوں، یہ ایک ایسی بات ہے کہ سوائے اپنے نفس کو بہلانے کے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس رات کا تقاضا پہلے یہ سمجھا جائے کہ اس کے فضائل کس سطح کے ہیں۔ میرے سامنے اس وقت معارف القرآن مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ کی تفسیر ہے معارف القرآن۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات کے بارے میں کوئی قابل اعتماد روایت ایسی نہیں جس سے ثابت ہو کہ اس رات کے اندر رزق تقسیم ہوتا ہے، اس رات کے اندر موت و حیات کے فیصلے ہوتے ہیں۔ ارشاد فرماتے کہ یہ سارے فضائل لیلۃ القدر کے ہیں۔ ہم نے اس رات کے ایسے فضائل بیان کر دیے کہ جس کی وجہ سے لیلۃ القدر کے اندر جو امت کو جاگنا تھا، امت کو جو مانگنا تھا، امت کو جو رونا تھا، امت کو جو گڑ گڑانا تھا، امت کا جو ذکر کرنا تھا، امت کا جو تلاوت کرنا تھا، وہ سارے کا سارا ماند پڑ گیا۔ کیوں؟ کہ میں نے یہ سمجھ لیا کہ اسی رات میں میری زندگی، میری موت، میرا رزق، سارے فیصلے اسی رات میں ہونے ہیں، اور اس رات میں جاگ لوں 1 بجے تک، 2 بجے تک، بس صبح تک جاگ لوں، صبح صادق ہوئی، یہ رات بھی ختم ہوئی، اللہ اللہ خیر صلی اللہ، فجر کی نماز جو ہے نا وہ پھر دوسرے دن میں آتی ہے، کیونکہ صبح صادق ہو گئی تو ٹائم ہی بدل گیا۔ تو رات میں ہم نے سب کچھ کر لیا، مغرب سے رات شروع ہوئی، ہم مسجد میں آ گئے اور صبح صادق ہو گئی تو یہ رات تو ختم ہو گئی، اب دن وہ اس سے خارج ہے۔ تو وہ لیلۃ القدر کی راتیں 21، 23، 25، 27، 29، ان کے اندر وہ ذوق و شوق مدہم پڑ گیا کہ اس روز ہم مانگے کیا، کیونکہ ہم نے تو موت، حیات، رزق، ساری چیزیں تو اس رات کے ساتھ منسلک کر دی۔ اور مفتی شفیع صاحب نور اللہ مرقدہ ایک پائے کے محدث بھی ہیں اور ایک پائے کے فقی بھی ہیں، اور فقی کی نظر بہت زیادہ ہوتی ہے۔ حضرت ارشاد فرماتے ہیں کہ رہا شب برات کی فضیلت کا معاملہ، سو وہ ایک مستقل معاملہ ہے جو بعض روایات حدیث میں منقول ہے، مگر وہ اکثر ضعیف ہیں، جب اکثر ضعیف ہیں اور اس کے مقابلے میں قرآن،
حدیث پاک میں لیلۃ القدر میں ضعف نام کی کوئی چیز نہیں ہے، تو پھر ہم اس میں اس قدر اہتمام کریں اور اہتمام کے ساتھ پبلک کو بتائیں، اور وہ اس رات چراغاں بھی کریں اور اس رات وہ پٹاخے بھی پھوڑیں، جو کہ اسلام کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے پٹاخے پھوڑنے کی۔ سراسر اس کے اندر مجوسیت اور سراسر اس کے اندر بے دینی، سراسر اس کے اندر تکلیف، سراسر اس کے اندر اذیت کا معاملہ ہے۔ تو ہم اس رات کو منانے کے لیے پھر چراغاں بھی کرتے ہیں، پٹاخے بھی پھوڑتے ہیں، ہلا گلا بھی ہوتا ہے، اور پوری رات کرکٹ بھی کھیلا جاتا ہے۔ اللہ کی یاد کا کیا یہ تقاضا ہے؟ اس لیے اس رات کے متعلق اگر کوئی صحیح بات جو علماء کرام نے فرمائی، وہ فرمایا کہ اس رات میں کوئی عبادت کسی بھی صحیح حدیث سے ثابت نہیں، کوئی عبادت کا طریقہ کہیں سے کوئی ثابت نہیں۔ عام راتوں کی طرح اس رات میں عبادت کی جائے، البتہ روزے کے اعتبار سے 13، 14، 15 شعبان المعظم، یہ تین روزے عام مہینوں کی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی ایام بیض کے روزے رکھتے تھے، اور ہم بھی اس کو رکھیں۔ باقی قبرستان میں جانے والا معاملہ تو فقہاء نے یہ لکھا ہے کہ عموماً جو قبرستان میں جانے کے ایام ہیں، جن میں فقہاء نے باقی ایام سے ان ایام میں جانے کو بہتر فرمایا ہے، افضل فرمایا ہے، فرمایا کہ وہ دن جمعے کا دن ہے، جمعرات کا دن ہے، اور ہفت پیر کا دن ہے۔ فرمایا کہ ان دنوں میں قبرستان میں جانا اور قبرستان میں جا کر عبرت حاصل کرنا، ان کے لیے فاتحہ پڑھنا۔ ہم جو اس دن قبرستان میں جاتے ہیں، کپڑے بدلتے ہیں، خوشبو لگاتے ہیں، پھول لے کے جاتے ہیں، ہلا گلا کرتے ہیں، اس میں کتنی باتیں ایسی ہیں جو بجائے ثواب کے وہ خود قبرستان والوں کے لیے اذیت کا باعث ہوتی ہے۔ قبروں کو پھلانا جا رہا ہے، ان کی حرمت کو پائمال کیا جاتا ہے، وہاں جا کر شور شرابہ، عبرت کی جا پر شور شرابہ، گپ شپ لگائی جاتی ہے، اور پھر ایک رسم کہ اس کے اوپر پانی قبر پہ ڈال دیا، پھول کی پتیاں ڈال دیں، اور بعض تو ماشاءاللہ اذانیں دے آتے ہیں کہ اذانیں بھی دینے شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر! ہائے، پوری زندگی اگر اس نے اذان سن کر مسجد کا رخ نہیں کیا، مرنے کے بعد آپ اس کو کہہ رہے حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، کیا اب وہ اس کا مکلف ہے کہ وہ نماز کی طرف آئے، وہ کامیابی کی طرف آئے؟ اب وہ برزخ کا مقام ہے۔ وہ جس کا محتاج ہے، وہ اقربا، رشتہ دار، عامت المسلمین کی دعاؤں کا، ایصال ثواب کا، بخشش کا محتاج ہے۔ ہم نے اس کی قبر پر جا کر اگر کچھ پڑھ کر بخش دیا تو اس کے لیے وہ پھول ہے، اور جو قبر کے اوپر ڈالے ہیں، میرے بھائیوں، یہ ہمارے دل کی تسکین ہے، ہماری نظروں کا یہ معاملہ ہے۔ اس کے لیے یہ فائدہ مند نہیں ہے، اس کے لیے فائدہ مند آپ کی دعا ہے، آپ کی تلاوت ہے، آپ کا ذکر ہے۔ اس لیے مروجہ طریقوں سے قبرستان کا اجتماعی طور پر رخ کرنا، یہ کسی حدیث میں نہیں ہے، نہ یہ صحابہ کرام کا عمل ہے، اور نہ یہ پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے کہ آپ ایک مجمع لے کر صحابہ کرام کا جنت البقیع تشریف لے گئے ہوں۔
کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ لوگوں کو جمع کیا، چلو جی آج جنت البقیع میں جاتے ہیں، چلو جی آپ احد کے شہداء کی طرف جاتے ہیں، چلو جی آپ بدر کے شہداء کی طرف جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو ساتھ لے کر مجمع کی صورت میں کبھی کسی قبرستان کا رخ نہیں فرمایا۔ اس لیے قبرستان میں جانے کی بھی آداب ہیں، اس میں عبرت کے لیے جایا جائے، اور جس کی طرف جا رہے ہیں اور اس کے لیے دعا اور ایصال ثواب کرتے جائیں، قرآن کریم جو آتا ہے وہ پڑھتے جائیں، ذکر کرتے جائیں، اور یہ ذہن میں رکھیں کہ یہاں کے مکین وہ ہم سے اچھے تھے، آج وہ زیر زمین ہیں، ہم ان کے بعد یہیں آنے والے ہیں، یہ عبرت کی جگہ ہیں اور یہ تماشا نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا کہ قبرستان جایا جائے، لیکن اجتماع کے طور پر نہیں، پھول پتیاں نہیں، خوشبو اور یہ دوسری چیزیں نہیں، بلکہ عبرت کی نگاہ سے۔ اور جہاں بدعت کا، جہاں قبروں کے بے ادبی کا احتمال ہو تو وہاں اس وقت نہ جایا جائے۔ یہی بہتر ہے اپنے گھروں میں تلاوت کر کے ان کے لیے ایصال ثواب کیا جائے۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔